اور اسے دانتوں پر ملا جائے تو ہلتے ہوئے دانت جم جاتے ہیں، مسوڑے ہلتے ہوئے، مسوڑوں سے جو پائریا کی طرح جو رطوبات یا خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قلہ کا مرض اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جو آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے وہ جال ہے۔ یہ جال کا پودا ہے، تقریباً 1 فٹ کا پودا ہے۔ جال کے زیادہ تر درخت ہی دیکھنے میں آتے ہیں، پودا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی جڑ وغیرہ مشکل سے حاصل ہوتی ہے، یا پھر ایسا تالابی ایریا یا نہر کے کنارے کا جو مقامات ہے وہاں پر اس کے چھوٹے پودے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جڑ حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ کسی چھوٹی مشین سے اس کی جڑ کو حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ خاص کر کراچی میں یہ زیادہ تر بڑے درخت ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جال کا جو درخت ہوتا ہے اس کے ہر جگہ پر، یعنی کہ اس کے پتے، جڑ چھال اور اس کی شاخوں سب میں ایمونیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربلسٹ کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ پودا ایک خاص جگہ سے حاصل ہو گیا، اس لیے ہم اسے توڑ کے لے آئے۔ وہاں پر ویڈیو بنا نہ سکے کیونکہ سامنے ایریے میں دلدل تھا، اس لیے ہم نے اسے وہاں سے حاصل کر لیا۔ تو اس کے جو پتے ہیں اس کا ذائقہ بہت تیز چرپرا ہوتا ہے، جیسے آکر کرے کا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن نمکین ہوتا ہے اس کا ذائقہ، جیسے نوشادر کا ذائقہ ہوتا ہے۔ جڑ کا بھی یہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جڑی بوٹی کو اگر آپ حاصل کر لیں تو اس کے بہت سے کمالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے پتوں کے ساتھ آپ ہم وزن نوشادر اور کالی مرچ ملا کر بہترین منجن تیار کر سکتے ہیں، جو دانتوں پر ملنے سے پرانے داغ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نوشادر کو ہٹا کر ڈائریکٹلی یہ اور اس کے ساتھ گھیرو مٹی کا صفوف ملا کر منجن تیار کیا جائے، یعنی باریک پاؤڈر تیار کیا جائے، اور اسے دانتوں پر ملا جائے تو ہلتے ہوئے دانت جم جاتے ہیں، مسوڑے ہلتے ہوئے، مسوڑوں سے جو پائریا کی طرح جو رطوبات یا خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قلہ کا مرض اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے کوا لٹک جائے، جو حلق میں کوا لٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے کوا اوپر کی جانب، تو جان بھی جا سکتی ہے۔ کوے پہ لٹک جانے پہ اس کو تھوڑا سا چوسنے سے ہی کوے کی لٹکن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ پتوں کا باریک صفوف اگر کنٹھ مالا پر لیپ کر دیا جائے تو کنٹھ مالا تحلیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا جال کا تعارف۔